نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ سرور بھائی ہیں جی. السلام علیکم سرور بھائی, اپنا کیمرہ آن کریں اور یہ بتائیں کہ کہاں سے آپ لائیو ہیں, سوال کریں اپنا. جی السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سرور بھائی کہاں سے آپ؟ میں کینیڈا سے ہوں علی بھائی. اچھا جی جی. تو سوال یہ کہ میں نے کافی عرصے سے آپ کو جو فالو کر رہا ہوں, الحمدللہ کافی معلومات میں اضافہ ہوا ہے. تو کچھ ویڈیوز آپ کی میں جو دیکھ رہا تو تھوڑی سی کانٹرری ہیں میری بلیف کے مطابق, میری ایجوکیشن جو یا میرا جو مطالعہ ہے اس کے مطابق. جیسے ابھی حال میں آپ اپنے ایک اسٹوڈنٹ کے اس انٹرویو کر رہے تھے, تو اس میں آپ نے کہا کہ اگر جو بیت المقدس اگر یہودیوں کے پاس بھی رہے تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ کانٹرری اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وہ آلریڈی سیٹل ہو چکا تھا کہ یہودی ادھر آ سکتے ہیں, بعد نہیں ہو سکتے, لیکن اپنی وزٹ کر سکتے ہیں اپنی جو ریلیجس ان کی جو جگہ ہیں. تو اس پہ تھوڑی وضاحت کر دیں آپ نے کس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کیا کہ مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی. ہاں جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں اب گراؤنڈ ریئلٹی سمجھ لینی چاہیے. پریکٹیکلی سیدنا عمر کے دور میں جو تھا آج دنیا اس سے مختلف ہو چکی ہے. سیدنا عمر کے دور خلافت کے اندر, خلفائے راشدین کے دور کے اندر ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم تھا اس کی ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ تھیں, آج کی بالکل ڈیفرنٹ ہے. سب سے بڑی چیز تو یہ ہوگی ہے کہ خلافت کا نظام ختم ہو چکا ہے. اب دنیا امپائر سے کنٹریز میں بدل چکی ہے اور اب اس وقت 58 اسلامک ملک ہے. تو کوئی ملک بھی دوسرے کی تابعداری کرنے کے لیے تیار نہیں, حالانکہ 58 کے 58 اسلامی ملک اپنے آپ کو مسلمان ملک اور اسلامی ملک ڈکلیئر کرتے ہیں, لیکن ایک حکمران نہیں ہے ان کے اندر, بالکل ڈیفرنٹ ہے اور ایک دوسرے سے بالکل آزاد ہیں, ایک دوسرے کی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اب اگر آپ مجھے یہ مثال دیں کہ سیدنا عمر والا معاملہ دیکھا جائے تو یہ 58 کے 58 ملک کیا ایک کسی حکمران کے نیچے جمع ہو سکتے ہیں؟ تو اس وقت تو پاسبل نہیں, ظاہر ہے پولیٹیکل سسٹم ہی دنیا کا بدل چکا ہے. اسی اعتبار سے اب آپ اس وقت جو پولیٹیکل سسٹم ہے دنیا کا اور جو صورتحال اس وقت یروشلم کی یا بن چکی ہے اس ایریے کی, اس میں تو اب صورتحال تو یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ یہودی یہاں پہ آباد ہیں, یہ انہوں نے یہاں پہ جو آبادی اختیار کی ہے, میں نے پوری ہسٹری بھی بتائی ہے کس طریقے سے یہ لوگ آئے ہیں. اس وقت پریکٹیکلی گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ یہ لوگ اسرائیل میں جو لوگ آباد ہیں انہوں نے وہ جگہ مسلمانوں سے پریکٹیکلی خریدی ہوئی ہیں, یعنی یہ غاصبانہ معاملہ نہیں ہے, انہوں نے خریدی ہیں. رہ گیا جو انہوں نے حکومتی معاملات میں جو مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی اور مسلمان بھی ان سے شکست کھا گئے, اور وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ظلم کا بازار گرم کیا یہاں پہ اور عام رہتے فلسطینیوں کو انہوں نے اس وقت پریکٹیکلی ظلم کی چکی میں پیسا ہوا ہے اور ان سے بیسک رائٹس ان کے لے لیے میں. اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر یو این او میں باقاعدہ قراردادیں موجود ہیں. تو اب اس وقت ہمارے لیے ون ون سچویشن صرف یہی ہو سکتی ہے کہ کسی صورت جو 2 اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اسی کو ہم کسی طریقے سے اسٹیبلش کر لیں, کیونکہ دنیا تو اب اس طرف جا رہی ہے کہ اسرائیل چونکہ آپ کو پتہ ہے طاقتور ہے, اس کے پیچھے امریکہ پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے, وہ تو فلسطین کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو اس وقت ہمیں ایز اے لاسٹ ریزارٹ تو فی الوقت اس بات کے اوپر کمپرومائز کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو کسی طریقے سے ظلم کی چکی سے نکالیں, اور 2 اسٹیٹ والا جو معاملہ ہے جو ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی بات کی, جو پاکستان کی پالیسی بھی ہے کہ اب پریکٹیکلی یہودی ایک ریالٹی ہے, ان سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا, تو کم از کم مسلمان وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کسی طریقے سے حاصل کر لیں. یہ اسی طریقے سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سب کانٹیننٹ کے اوپر 300 سال تک حکومت کی ہے مسلمانوں نے. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ تینوں ملک مسلمانوں کے انڈر تھے, مغلوں کے انڈر تھے, میں خود مغل ہوں. تو اب مجھے بتائیں جب انگریزوں نے ہمارے اوپر قبضہ کر لیا تو اس وقت جب ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی تو ہم نے 2 اسٹیٹس کی بنیاد کے اوپر ہی کی کہ یہاں پر 2 قومیں آباد ہیں, 2 ریاستیں بننی چاہیے. اس وقت مسلمانوں نے یا مسلمانوں کے لیڈرز نے یہ ڈیمانڈ نہیں رکھی ہے کہ چونکہ 300 سال تک ہم نے حکومت کی تھی لہٰذا یہ سب کانٹیننٹ جاتے ہوئے انگریز جو ہے ہمارے حوالے کر کے جائیں. یہ تو ہو نہیں سکتا تھا, ورنہ تو پھر ہندو یہ کلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو 300 سال تک حکومت کی ہے یہ انہوں نے ہم سے حکومت چھینی تھی تو حکومت تو ہمارے حوالے ہونی چاہیے. تو الٹیمیٹلی گراؤنڈ ریئلٹیز کو ایکسیپٹ کیا نا ہمارے بڑوں نے, اور 2 ریاستیں قائم ہوگی, پاکستان اور انڈیا.
होगा। ये नहीं हुआ, हालांकि अंग्रेजों ने हुकूमत मुगलों से ली थी, लेकिन हवाले वो मुसलमानों के नहीं करके गए, और ना मुसलमानों की ये डिमांड थी कि हमारे हवाले करें। उन्होंने कहा ठीक है, दो कौमें आबाद हैं, दोनों को अपना अपना मुल्क मिल जाए। तो ग्राउंड रियलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक पॉलिटिकल डिसीजन की बात की थी। और अगर हमने अपनी खाम ख्याली में रहना है और हवाई बातें करनी है और मुसलमानों को जज्बाती डॉक्ट्रिन में रखना है, तो वो बातें मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चूंकि प्रैक्टिकल फील्ड का बंदा हूँ, मुझे पता है कि प्रैक्टिकली क्या चीज हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। अलबत्ता मुसलमानों का खून जमा गरमाने के लिए अगर मैंने थ्योरेटिकली को बातें करनी है, तो मेरे अंदर इतना यानी हिम्मत नहीं है कि मैं पक्का समूह बना के तो झूठ के ऊपर इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी कर दूं और लोगों को खाम खा की उम्मीदें दिलाऊं। तो ये मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं, इसके लिए कोई और प्लेटफॉर्म ही देखें। ठीक हो गया? अपना सेकंड क्वेश्चन कर लें आप। कि टू स्टेट जो उनका नजरिया है, उस पे तो उन्होंने कल उस पे उन्होंने ओपनली कह दिया कि हम अभी टू स्टेट को वो भूल जाएं, अभी हम उसको टोटली खत्म कर देंगे, उस पर टोटली अपना कब्जा कर ये तो गलत है ना जी, वो तो उन्होंने कहा है ना, मैंने तो नहीं कहा। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त मुसलमानों, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें फिर सवाल भी रही है कि आम जो हम अपने मुसलमान भाई हैं, वो अभी जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो उस प्रोटेस्ट में शामिल होकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी सॉलिडेरिटी जो दिखाते हैं, एक तो ये सवाल है कि वो करना चाहिए। दूसरा ये कि उसका आम जो हर मुसलमान है वो अपनी जगह पे, अभी कोई हमारे सामने कोई लीडर नहीं है जिसके पीछे हम चल सकें। तो वैसे हुज़ूर ने जैसे फरमाया कि अगर सारी उम्मा एक जिस्म की मानत है, तो उसमें के उस हदीस को सामने रख के हम अपने तौर पे क्या, मेरे ख्याल मैंने पूरी डॉक्ट्रिन भाई बयान कर दी है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है पैलेस्टाइन के ऊपर, अभी जो मैंने रिकॉर्ड करवाई है, 1 मिलियन के करीब लोग उसे देख चुके हैं 4 दिनों के अंदर। मैंने पूरा बयानिया दिया है मेरे भाई, कोई बात मैंने थ्योरेटिकल नहीं की है, कोई बात जज्बाती नहीं की है, पूरे इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर मैंने सोल्यूशन दिया है कि एक आम आदमी के करने का काम क्या है, वही काम उसने करना है, उससे बढ़कर वो कुछ कर नहीं सकता। करेंगे आप नुकसान ही उठाएंगे। मसलन मैं आपको कहता हूं, आप तो कनाडा में बैठे हुए ना, ये यूके में इतने बड़े बड़े पीर फकीर सारे बैठे हुए, सारे मुसलमानों के फाइनेंसर वहां बैठे हुए, यूके में बड़े बड़े दीनदार लोग बैठे हुए। कल यूके ने अनाउंसमेंट कर दी है कि फलस्तीन का कोई झंडा लहराएगा ना अगर, तो कानूनन जुर्म तस्वुर किया जाएगा। मैं देखता हूँ ये अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर के कि कौन सा पीर है, कौन सा बुजुर्ग है और कौन सा जिहादी है जो कल वहां पे झंडा लहरा जाए। भूख निकल जाएगी 2 मिनट में। ठीक है, तो बात यह कि प्रैक्टिकली बात करें। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता दंगा फसाद करना। मुझे नहीं पता कनाडा में क्या सूरत हाल है इस वक्त, कनाडा आपको कितना प्रोटेस्ट अलाउ कर रहा है, तो आपने जितना प्रोटेस्ट गिवन सर्कमस्टांसेस में आपने वही अडॉप्ट करना है, बस इससे ज्यादा आपके करने का काम नहीं है। ये मुसलमानों के हुक्मरानों के करने के काम है। और देखें मैं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान में बैठ के, जबकि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल जमातें हैं उनकी फूक निकल चुकी हुई है, जिनको आप बड़ा लीडर और बड़ा दलेर मानते थे, मैं नाम भी दे देता हूं, पीटीआई और वो लोग, आप देखें किसी की जरूरत नहीं को बात कर जाए। मैं अभी भी बात कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट आर्मी चीफ को मुखातिब करके बात कर रहा हूं, मैं चीफ जस्टिस को मुखातिब करके बात कर रहा हूं कि भाई आप लोग पकड़े जाएंगे। हम आपको ये प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हम साबुन की टिकिया के ऊपर भी आपको टैक्स दे रहे हैं, हम हर पेट्रोल के 1 लीटर पे मोटर बाइक में जो डलवाता हूं मैं उसमें आपको टैक्स दे रहा हूं, मैं ओहदा बना हो गया हूं। अब आप अल्लाह के हुजूर पकड़े जाएंगे, क्योंकि मैंने अब आर्म्ड कन्फ्लिक्ट अपनी फौज के साथ तो नहीं करना, अपनी अदविया के साथ तो नहीं करना, और ना मैं खुद डंडे उठा के तो जाके वहां पे लड़ाई कर सकता हूँ। इस तरह तो हो नहीं सकता, क्योंकि आजकल मतलब जिस तरह का एक जिहादी मामला चल रहे हैं उसके अंदर तो आपको ट्रेंड पूरी फौज चाहिए, पूरा एक इक्विप्ड आपको होना चाहिए, तभी आपको इस तरह का मामला कर सकते हैं। तो आप मुझे जरा ये बताइए, जो आज तक हमें ये हमारे सारे लोग कहानियां करवाते थे, इंक्लूडिंग हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब रहीमहुल्लाह ताला भी बड़ी हमें मिसालें दिया करते थे ना, कि ये हमारे पड़ोसी मुल्क में साहबा इकराम का निजाम आ गया तालिबान का। तो तालिबान का कोई एक बयान भी आपने सुना है? बताए मुझे, आपने कुछ सुना है? स्पीकर ऑन करें, कुछ सुना है बयान तालिबान का? जी फ्यूचर में शायद उनका कोई हो। छोड़े फ्यूचर को, 4 दिन हो गए, क्यों झूठी उनकी तरफ से आप, अगर आपकी दिली अकीदत वाबस्ता है तो क्यों झूठे आप उनकी तरफ से जो है वो अपने आखिरत और कब्र को भारी कर रहे हैं? लानत भेजे फ्यूचर को। आप आके मुझसे तो डिबेट कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया के सामने आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनके बारे में आप वकालत कर रहे हैं उनकी, कि फ्यूचर में बात करेंगे वो। छोड़े इस चीज को, फ्यूचर के आप कंडेम करें, ये स्पीकर ऑन करें, मेरे सामने कंडेम करें इनको। जी मेरा स्पीकर 4 दिन हो गए हैं कि तुम लोग बिलों में घुसे पड़े हुए हो, नाम लेते हो तुम के हमने जो है वो
ہمیں عمر سالس مل گیا ہے ملا عمر. نہیں وہ کہاں گئے تمہارے سارے طالبان؟ طالبان؟ آپ کے بھی ٹیچر تھے ماشاءاللہ، آپ نے خود بھی ان کو کہا کہ میرے ٹیچر، آپ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. آمین. نہیں، میں اس وقت یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کنڈیم کریں اس چیز کو کہ طالبان نے ابھی تک بیان کیوں نہیں دیا. کنڈیم کریں. جی وہی تو میں آپ سے سوال کر رہا تھا نا علی بھائی کہ آپ ذرا ہیٹ اپ ہو گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام نہیں میں ہیٹ نہیں ہوا. یہ جب کوئی یہ بات شروع کر دیتا نا ہیٹ اپ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گوروں کے ملک میں رہ کے اس نے گوروں سے یہ ایتھکس بھی نہیں سیکھی ہے. جب علمی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے پھر کسی کو یہ تانا نہیں دیا جاتا کہ تیری آواز بلند ہو گئی ہے تو غصے میں آ گیا. یہ ایتھکس کم از کم گوروں سے سیکھے. علمی ڈسکشن ہو رہی ہے، علمی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. آپ نے سیدھا آ کے میرے پہ بات کی تو میری تو ویڈیو ریکارڈ ہے، ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. میں نے آپ سے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ طالبان جن کے پیچھے ہمیں سارے لوگ کہانیاں کراتے تھے، ایک بیان آیا ان کا فلسطین کے حق میں. ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے پوری بریگیڈ انہوں نے روانہ کر دی ہوگی جہاد کرنے کے لیے. ہاں ان کے ملک سے ہمارے ملک میں آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں. ان کے ملک سے، طالبان کے ملک سے دہشت گرد پاکستان میں آ کے ہماری فوجیوں کو مار رہے ہیں، ہماری پولیس کو مار رہے ہیں، ہمارے عوام کے اوپر تو بم پھاڑ رہے ہیں. فلسطین میں جا کے اسرائیل کے خلاف کوئی طالبان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو کم از کم اسے ہم کنڈیم تو کریں نا. اسپیکر آن کریں، کنڈیم کریں. سے ڈس ایگری نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کنڈیم کریں. تو کنڈیم تو میں کر رہا ہوں نا. کنڈیم کرنا کیا کنڈیم کر رہے ہیں؟ جملہ بولیں. کیا کنڈیم کر رہے ہیں؟ کرنا چاہیے جیسے آپ بات کر رہے ہیں ان کو بھی بات کرنی چاہیے. کرنی چاہیے. نہیں انہوں نے بات نہیں کرنی. لیکن میں ان کے بہاف تو نہیں آپ کو ان کے نہیں، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں نا. آپ نے ان کی وکالت فوراً کر دی نا. نہیں میں نے وکالت کی، آپ نے کہا جی مستقبل میں آ جائے گا. شاید میں نے کہا شاید مستقبل میں آ جائے. ایک انٹینشن تو بس پھر ادھر بھی شاید کر لینا آپ. اللہ تعالیٰ ادھر بھی آپ جو ہمیں اکسا رہے ہیں یہاں بھی آپ مستقبل کا ویٹ کریں نا. ہاں تو بس ٹھیک ہے میرے بھائی، میں نے آپ کو جواب دے دیا. اس ٹاپک کو آپ کلوز کریں. میرے خیال ہم کافی علمی ڈسکشن کر چکے ہیں. اور کوئی کوشچن کرنا ہے تو کر لیں. ہمارا جو رول ایز مسلم ویسٹرن کنٹریز میں جیسے وہ میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا، وہ آپ دیکھ لیں. پارٹیسپیٹ کر کے کرتے ہیں اظہار، تو وہ ٹھیک ہے، وہ کرنا چاہیے. جی پروٹیسٹ کرنا چاہیے، کیوں نہیں کریں. ٹھیک کرنا چاہیے، نہیں کریں. ریڈی ہیں انشاءاللہ ٹمارو ود ہمارا پروٹیسٹ ہے. جی جی بالکل کریں. ڈنکے کی چوٹ پہ کریں، سوشل میڈیا پہ. میں نے پوری ڈاکٹرین دی تھی. دیکھیں آج سے 2 سال پہلے میں نے 10 پوائنٹس بتائے تھے جو گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں، جو دنیا میں جتنے مسلمان حکمران ہیں، اور 3 کام ہیں جو پاکستانی عوام نے یا مسلم عوام نے کرنے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی آواز بلند کرنی ہے، آپ نے پلے کارڈز اٹھانے ہیں، ٹھیک ہے. اور تیسری چیز، آپ نے اسلام کا پوزیٹو تعارف پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے. آپ نے لوگوں کو بتانا ہے. میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، اب یہاں پاکستان میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی انڈیا جو ہے اسرائیل کا سپورٹر ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تصویر کا ایک رخ ہے. آپ انڈین جو پرانے پرائم منسٹر ہیں واجپئی، بڑے ہارڈ لائنر قسم کے ہندو تھے. ان کی باقاعدہ ویڈیوز میں انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینی مظلوم عوام کے ساتھ ہیں. وہ انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز میں کہا ہوا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ معاملہ، ہم ظاہر سفارتی طور پہ تو کمزور ہیں اور اس کی وجہ سے پھر معاملات آگے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دنیا میں کوئی بھی جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے نا، وہ اسرائیل کو کبھی بھی حق میں نہیں مانے گا. وہ یہی کہے گا کہ پہلا ظلم فلسطینیوں نے کیا. ایون میں آپ کو بتاؤں، اسرائیل میں بھی جتنے سیکولرز ہیں یہودی، وہ تو اسرائیل پہ لانتے بھیج رہے ہیں کہ تم لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. وہ تو مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ بھی لوگ ہیں جو ٹروتھ لور ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ اگر کوئی بندہ بات کرتے نا اس قسم کی، تو اسے کہتے ہیں یہ تو غدار وطن ہو گیا، یہ تو اسلام کا غدار ہو گیا. پھر سلام ہے ان سیکولر یہودیوں کو کہ جو اسرائیل میں رہتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. مسلمانوں میں کتنے ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے یہ کہیں کہ ہولوکاسٹ میں، جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر نے یہودیوں کو ناحق قتل کیا تھا، ہٹلر نے ظلم کیا تھا یہودیوں پہ. یہاں تو فخریہ بتاتے ہیں جی بڑا کچومر نکالا تھا جی، یہودیوں کا علاج ہی ہے جو ہٹلر نے کیا تھا. تو وہاں تو ہم ان مظلوم یہودیوں کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہوتے ہولوکاسٹ میں، اور ادھر وہ ان کے سیکولر یہودی مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہوئے. تو یہ اب آپ فرق دیکھ لیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے عدل و انصاف کے لیے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، خواہ وہ ظلم یہودی پہ ہو، مسلمان پہ ہو، ہندو پہ ہو، کرسچن پہ ہو. ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا جی. تو آپ بالکل، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو، جتنے لوگ بھی وہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، میں انہیں ایک چیز، یعنی ایک ایڈوائس کے طور پہ یہ بات کروں گا کہ ادھر کے قانون کے اندر رہتے رہتے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ لوگ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کریں کہ جو آپ لوگ وہاں سے سکون میں جو رہ رہے ہیں، کینیڈا میں، فرانس میں، امریکہ میں، UK میں مسلمان، تو وہاں کے لوگوں کی زندگی نہ برباد کر دیں.
کیونکہ ہمارے بعض جہادی قسم کے لوگ حرکتیں ایسی کرتے ہیں پھر وہ اس کی ہیٹ سارے لوگوں کو فیل کرنی پڑتی ہے. تو قانون کے اندر جتنا پروٹیسٹ ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے, پروگرام ریکارڈ کروائیں, بلکہ بین المذاہب کانفرنسز کروائیں. آپ یہودیوں کو جو وہاں پہ رہنے والے جو ماڈریٹ لوگ ہیں انہیں مساجد میں دعوت دیں, انہیں بتائیں یار یہ سارا مسئلہ ہے, یہ اس وقت مسئلہ انسانیت کا ہے, ہیومینٹی کا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ چیز ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہے جی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا سر. دو سوال ہو گئے آپ کے, اس کے معنی